الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورہ المائدہ کی تکمیل ہو چکی ہے نماز تراویح میں، اور اب سورہ الانعام کا آغاز ہو چکا ہے۔ سورہ المائدہ کے آخر میں آخری چند آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر پیش کیا ہے، اور ایک بنیادی عقیدہ جسے ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، اس عقیدے کی وضاحت کی ہے۔ عقیدہ، لفظ عقیدہ عقد سے ہے، اور عقد کہتے ہیں گرہ باندھنے کو، اور اس کا جو لفظی معنی ہے جیسے دو رسیاں ہیں یا دو دھاگے ہیں، وہ الگ الگ ہیں تو ان کو آپس میں جوڑ کے گرہ باندھ دیتے ہیں، یہ اس کے لغوی یا لفظی معنی ہے۔ لیکن اس کے جو اصطلاحی معنی ہے عقیدے کے، وہ یہ ہے کہ ایک خالق کی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور دوسرا مخلوق ہے یعنی میں اور آپ یا انسان، جنہیں اللہ تعالیٰ کا شعور سب سے زیادہ ہے باقی تمام مخلوقات میں سے۔ انسان اپنے خالق کے بارے میں جو تصورات، جو نظریات، جو افکار، جو آئیڈیالوجی یا جو عقیدہ رکھتا ہے، جو سوچ رکھتا ہے، اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی سوچ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، یہ گویا کہ ایک اندیکھی رسی ہے جو اللہ سے انسان کو جوڑتی ہے۔ جیسا انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان سوچتا ہے اور توقعات رکھتا ہے، امیدیں وابستہ کرتا ہے، اور پھر اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کا کردار اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اسلام کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں، اس میں سب سے بنیادی اور سب سے جامع ترین عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ باقی جو دو بڑے عقائد ہیں وہ اسی سے نکلے ہیں، یعنی رسالت اور آخرت۔ رسالت کا عقیدہ جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے الہادی ہونے کی ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ جس طرح وہ رب ہے، اسی طرح وہ ہادی بھی ہے۔ جیسے وہ ہماری پرورش کر رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے، اسی طرح اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا ہے، اور اس کی ہدایت وحی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو اس وحی کے لیے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ فرشتوں میں سے اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو چنا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور انسانوں میں سے اس نے بے شمار پیغمبر اور پھر رسول چنے، اور سب سے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت مکمل ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی توحید کا حصہ ہے، اور جو قیامت اور آخرت ہے وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی مخلوق کے درمیان انصاف کرے گا قیامت کے دن، اور جزا و سزا کے جو فیصلے ہیں وہی کرے گا۔ اس طریقے سے جو یہ بنیادی عقائد ہیں، اس میں سب سے اہم ترین عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو الٹ عقیدہ ہے وہ شرک کا عقیدہ ہے۔ جیسے کہ ایک اصول ہے کہ چیزوں کو ان کی ضد سے بچانا جاتا ہے، جیسے یہ کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ روشنی کیسی ہے اور روشنی کتنی مفید ہے اور کتنی ہمارے لیے ضروری ہے، تو ہم جب اندھیرے کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ روشنی کتنی اہم ہے۔ جب اندھیرے میں ہم ٹھوکر کھائیں گے، ہمیں نظر نہیں آئے گا، تب ہم روشنی کو اپریشیٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے توحید کو اس وقت ہم مسلمان کی حیثیت سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، جو توحید کا عقیدہ ہے، جب ہمیں پتہ چلے کہ شرک کیا ہے۔ تو سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سورت کو کنکلوڈ کیا تو اس کے آخری 2 پیجز، آیات نمبر 109 سے لے کر 120 کے درمیان، آخری جو اس کی تقریباً 11-12 آیات ہیں، اس میں سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک منظر ہے جو قیامت کا اور آخرت کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ تمام رسولوں کو اپنے سامنے جمع کرے گا، ایک تو نبی ہے اور دوسرے رسول ہیں۔ رسول نبوت سے بلند تر درجہ ہے، تو رسولوں کو جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ جن لوگوں کے پاس میں نے تمہیں اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا، ماذا اجبتم، ان لوگوں نے کیا جواب دیا،
قالوا لا علم لنا، رسول کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رعب، دبدبہ اور دربار الہی کا جو اس کی ہیبت ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ بات کرنے کی جرت رسول بھی نہیں کر سکیں گے۔ انک انت علام الغیوب، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تجھے تو سب کچھ پتہ ہے، تیرے سامنے ہم منہ کیسے کھولیں اور کیسے ہم بیان کریں کہ لوگوں نے کیا جواب دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر ایک انتہائی جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کریں گے۔ آیت نمبر 110 میں ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم ذرا میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں تمہاری والدہ پر، ان کو یاد کرو۔ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے روح القدس یعنی حضرت جبریل کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور آپ پنگوڑے میں بچپن میں بھی لوگوں سے آپ نے کلام کیا۔ یہ خاص صفت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ انہوں نے پنگوڑے میں پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں لوگوں سے گفتگو کی، وکہلا، اور بڑھاپے میں بڑی عمر میں بھی وہ کلام کریں گے جب وہ واپس دوبارہ زمین پہ آئیں گے، چونکہ جب انہیں زمین سے اٹھایا گیا تو اس وقت وہ بالکل جوان تھے، ابھی وہ بزرگی کی عمر تک نہیں پہنچے تھے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، تو جو تورات ہے وہ کتاب ہے، احکامات کا مجموعہ ہے، اور انجیل حکمت ہے، اس میں واعظ ہے، نصیحت ہے، اور دلوں کو چھو لینے والے، مو لینے والے، دلوں کو پگلانے والے، موٹیویٹ کرنے والے خوبصورت مثالیں جو ہے نا وہ انجیل کے اندر دی گئی ہے۔ اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی، اور جب تم مٹی سے پرندے بناتے تھے، پرندے کی ایک مورت بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ آج کل تو جو ٹوائز یا کھلونے ہیں وہ بہت سارے نئے انداز سے بننے شروع ہو گئے ہیں۔ بچپن میں جب ہم کھیلتے تھے تو ہم مٹی سے جو ہے نا وہ کھلونے بناتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے وہ کھلونا یا کوئی چیز بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ بالکل زندہ جو ہے نا وہ پرندے اور برڈ کی شکل میں آ جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور میرے اذن سے تم اندھے اور مادرزاد جو کوڑ کے مریض تھے ان کو تم ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ مرض اب تو کم ہو گیا ہے، لیکن یہ اندھے پن کا مرض آپ بھی ہے، بالکل جو اندھا ہے وہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹچ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے اس کو جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے، میرے اذن سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو اتنے بڑے معجزے کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے رسول ہیں۔ ظاہر ہر رسول کی اپنی ایک حیثیت ہے، اپنی ایک پہچان ہے، اپنے ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تو یہ بہت بڑے بڑے معجزات تھے، انہی کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب بنی اسرائیل جب تمہارے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے، یعنی تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے تمہیں ان سے بچایا، اور یہ معجزات، اتنے عظیم معجزات دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے چل کے چند آیات میں مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بناؤ۔ یہاں پہ ایک وارننگ کا اور ایک غصے کا انداز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو اور مجھے اللہ کا بیٹا قرار دو۔ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم پیغمبر ہیں اور انہوں نے کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دی، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کوسچن کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قیامت کے دن، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ اے اللہ تو پاک ہے ہر طرح کی شرک سے اور ہر طرح کے غلط عقیدے سے، اور میرے یہ شایان شان نہیں تھا اور نہ ہی میری یہ طاقت تھی کہ میں یہ کہہ سکوں تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ سکوں جو حق کے خلاف ہو، یعنی شرک کا کوئی کلمہ یا کوئی جملہ کہہ سکوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کوئی ایسی گستاخی کی ہوتی تو وہ آپ کے علم میں ہوتی، یعنی اگر آپ کے علم میں کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کا مطلب ہے وجود ہی نہیں رکھتی، اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔
ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا، تعلم ما فی نفسی واعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، کہ جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے سوچ میں ہے، وہ آپ کے علم میں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ہے، آپ کی سوچ میں ہے، وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے صرف اس چیز کا انہیں حکم دیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ کیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، صرف میری عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کرو جو میرا تمہارا رب ہے۔ ان اعبدوا اللہ یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو اور جو میرا تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک اے اللہ میں ان کے درمیان رہا تو میں گواہ رہا جو وہ برے اعمال کرتے رہے اچھے اعمال کرتے رہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، میرے پیچھے جو انہوں نے مجھے خدا بنایا، میری پوجا پرستش کی، یا میری کوئی مورتی بنائی، میرے کو بت بنائے، تو وہ اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر نگران تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی طرف سے ایک معذرت پیش کر رہے ہیں قیامت کے دن کہ اللہ یہ جو شرک کیا انہوں نے مجھے شریک ٹھہرایا آپ کا یا میری والدہ کو آپ کے ساتھ، اس شرک میں نے ان کو کوئی ایسی تعلیم نہیں دی اور میں نے کوئی ایسی بات ان کو نہیں کی، میں نے ان کو یہی کہا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، خالص بندگی اور عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی اور تمہارا رب ہے۔ اور پھر یہ جو آیت نمبر 118 ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جس کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی پڑھ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے یعنی آپ جو ہے وہ خود تلاوت فرما رہے تھے اس آیت کی، اور پوری رات گزر گئی اور آپ اس آپ کی تلاوت کرتے رہے اور آپ کی آنسو سے جاری رہے، آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ یہ آیت نمبر 118 ہے، ان تعذبهم فانهم عبادک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لیکن منظر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے اور وہ یہ جواب دے رہے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادک، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے تیرے ساتھ مجھے شریک ٹھہرایا ہے، تو اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھے پورا اختیار ہے اس لیے کہ تم مالک یوم الدین ہے، اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے اس گناہ کو تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تجھے کوئی جو ہے وہ سوال کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ تو العزیز ہے، پاورفل ہے، طاقت والا ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن یہاں اصول یہ ہے کہ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے شرک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی تقاضوں میں، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور مخلوق میں مانے گا کہ کوئی اور بھی سننے والا ہے، کوئی اور بھی ولی ہے، کوئی اور بھی سرپرست ہے، کوئی اور بھی کارساز ہے، کوئی اور بھی بگڑی بنانے والا ہے، تو پھر گویا کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے۔ تو پھر سورت کو کنکلوڈ کیا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن صرف نفع دے گا سچے لوگوں کو ان کی سچائی۔ تو سب سے بڑی سچائی کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی کارساز ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی مسائل حل کرنے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ تو جو لوگ اس سچائی کو تسلیم کر لیں گے تو انہیں فائدہ پہنچے گا۔ کیا فائدہ پہنچے گا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ ایسے باغات میں ان کو داخل کیا جائے گا جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی جنت کا سوال کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے عظیم کامیابی ہے۔ دنیا میں کوئی عہدہ، کوئی ملینر بن جانا، یا کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں، یا کوئی پرائم منسٹر یا کوئی منسٹر بن جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ ذالک الفوز العظیم، جنت میں داخل ہو جانا، اللہ کی رضا کو پا لینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آخری آیت ہے سورۃ المائدہ کی، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یہ ہے توحید کا سبق، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کہ جو حکومت ہے، اقتدار ہے، وہ زمین آسمان کا اللہ تعالیٰ کا، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، چاہے انسان ہوں یا پرندے ہوں یا جانور ہوں۔ ہاں انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے، اور وہاں اگر وہ اللہ کے احکامات کو لاگو کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر وہ فرشتوں سے بھی برتر اس کی اللہ کے جنت میں داخل ہوگا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ توحید کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اس ایک جملے میں جو بار بار قرآن مجید میں رپیٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، کہ
کہ اللہ وہ ہے کہ جو بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے، بغیر اسباب کے وہ رزق دے سکتا ہے، بغیر اسباب کے وہ زندگی دے سکتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں بچا سکتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ ہے جس کے حکم سے اس کے شروع میں بھی آیا تھا کہ اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں، اندھے ان کو نظر آ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جو مٹی کے پرندے ہیں ان کے اندر بھی جان پڑ سکتی ہے۔ ہمارا جو وجود ہے وہ مٹی سے بنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کلمہ کن ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر روح آئی، اور اس کی وجہ سے ہم نے سوچنا سمجھنا دیکھنا شروع کیا۔ تو آج کی جو آیات ہے سورۃ المائدہ کی، اس میں جو سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کا اقتدار اللہ کے پاس ہے، اور اتنے بڑے رسول اور پیغمبر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان سے بھی قیامت کے دن صرف اس وجہ سے سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک کیا۔ تو شرک وہ سب سے بڑا گناہ ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، وہ چاہے تو معاف نہ کرے، لیکن شرک کا گناہ کر کے جو دنیا سے چلا گیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور یہی بات سورہ نساء میں پھر ریپیٹ کی گئی، بلکہ سورہ مائدہ میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ سے شرک کر کے یہاں سے چلا گیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک کے جو مختلف شیڈز ہیں، اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو سمجھنے اور خالص توحید کو اختیار کرنے اور اس کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔